مولوی صاحب کا اعلان تھا کہ جس نے نماز زندگی میں نہیں پڑھنی میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ جو عام دنوں میں، خوشیوں میں، فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعے میں، عید میں مجھے نظر نہیں آتا، میں اس کو جنازے میں کیسے برداشت کروں؟ رب کا کرنا ایسا ہوا، پہلی فوتگی ہوئی تو نمبردار صاحب کا بیٹا فوت ہوا۔ مولوی صاحب کا یہی فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ موڑ کھنڈا میں بھی ایک مولوی صاحب نے لیا، جی فیروز وٹھواں والا بھی، اور بھی کئی جگہ ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھانا۔ نمبردار نے اپنی سختی والی زبان بولی، اور ایک جنازہ میں نے زندگی میں ایسا پڑھایا ہے، دیکھا ہے کہ جس کو پوری جماعت بریلویہ کا ایک بھی عالم جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ ہم ڈٹ جاتے ہیں جب ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں، جنازہ نہیں پڑھانا۔ نمبردار کو بڑی چوٹ لگی کہ تنخواہ میں دوں، پیسے میں دوں، دانے میں دوں، مونجی میں دوں، گندم میں دوں، آٹا میں دوں، سب کچھ میں دوں، اور میرا ہی بچہ، اسی کا جنازہ نہیں ہوگا۔ ساتھ والے گاؤں کے مولوی کو بلائے گا، اس نے کہا جی نہیں، ہمارا ایکا ہے۔ 5 یا 6 گاؤں والے تھے جنہوں نے یہ ایکا کیا۔ بات دور تک پھیل گئی، مولوی کے بچے کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا رہا۔ اس نے کہا مولوی جی فارغ کر دوں گا۔ کہا جناب آپ کی مہربانی آپ کر دیں، مجھے اس رزق کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے لیا جائے۔ اس نے مولوی صاحب کو پھر الگ سے بلایا اور کہنے لگا مولوی صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کہا وہی جو آج تک سناتا رہا اور آپ کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی کہ جو رب کا نہیں وہ سب کا نہیں، جو عام دنوں میں نمازی نہیں، ہم اس کے اوپر ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا کہ ہم بھی پڑھیں۔ کہا اللہ کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پڑھا دو، میں آگے بندوبست کرتا ہوں۔ کہنے لگے جی میں تو نہیں پڑھانا، باہروں کو لائے ہو۔ کرائے کے ایک مولانا صاحب لائے گئے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، دفنا دیا گیا۔ نمبردار صاحب نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی بندہ جو نماز کے وقت مجھے کاروبار میں، گھر میں دائیں بائیں بیٹھا نظر آ گیا، مسجد میں نظر نہ آیا، کل کو ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا اور پھر اس کی خیر نہیں۔ پوری پٹی نمازی بنی۔ حضرات اوڈا والا اگر آج بھی آپ اس کی مثال جانتے اور سمجھتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی ٹی وی نہیں ہے، آج تک وہاں شراب نہیں ہے، وہاں پہ سگریٹ نہیں ہے، دکانوں پہ بکتی نہیں ہے۔ حضرات جب ہمارے بڑے، جب ہمارے وڈیرے، جب ہمارے اسلاف، جب سارے مسلک، جب سارے خاندان، جب ان کے میاں، جب ان کے بزرگ، جب والدین اس بات کی فکر کرتے تھے تو ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت نمازی تھا۔ جب سے ہم نے ڈھیلے دیے نا، چلو کوئی گل نہیں، بچے نے بڑے ہو کے پڑھ لیں گے، اچھا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا حضرات؟ پھر اس وقت سے یہ ڈھیلے ملی ہیں اور یہ مسائل بنے ہیں۔ آئیے یہاں تلک میں دنیا میں روکوں، تھوڑا سا بریک لگانے لگا ہوں۔ فتوے آپ نے سارے سن لیے، یہ تو دنیا میں اشر ہے۔ اگر زندگی میں یہ آدمی بے نماز ہے، یہ اپنی بیٹی کا ولی نہیں بن سکتا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اس بے نماز کو کافر اللہ کے محبوب نے کہا ہے، مشرک خود اللہ نے کہا ہے، مرتد صحابہ نے کہا ہے، اور اس کو جیل بند کرنے کے لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کو دنیا یہ لقب دیتی ہے، انہوں نے بولا ہے، امام دار الہجرہ، امام مدینہ، امام مالک نے بولا ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے بولا ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بولا ہے۔ حضرات اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے فیصلے جرأت مندانہ فیصلے، کیونکہ وہ کسی سے دانے نہیں لیتے تھے، وہ کسی کے محتاج نہیں تھے، اپنی کتابوں میں لکھ گئے، بیان کر گئے۔ کہا کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، یہ ولی بن کر کے ان کا رشتہ نہیں کر سکتا، یہ اپنی بیوی کا شوہر نہیں رہ سکتا، یہ اس سے اولاد نہیں لے سکتا، اولاد حرامی ہوگی۔ اسی نکی نکی گل تو اپنے بچے نو کہی دا جاوے رام دیا، باپ کہہ رہا ہوتا ہے، ماں کہہ رہی ہوتی ہے، کبھی رب کے کہنے پہ بھی مانے۔ اچھا چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، مولوی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا، جس پہ نکاح ٹوٹ رہے ہیں وہ یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جب دین بدل جائے تو نکاح نہیں رہتے۔